اس کے بعد اب یتامہ کا باب ہے، یعنی یتیم قرآن مجید میں جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں والدین کے بعد یہ یتامہ کا باب ہے، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیم پھر کہاں اٹھ کے آ گیا ہے، یعنی معاشرے کے یتیم کو بھی خدا نے گویا اقربا اور والدین کے فرن بعد رکھ دیا کہ یہ اب محروم ہو گیا ہے اس سے۔ تو یتامہ کے بارے میں جو سورہ نساء ہے اس کے اندر قانون بیان کیا گیا، کیونکہ یتیم کے مسئلے جو ہیں یہ کافی پیچیدہ ہوتے ہیں، مالی معاملات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، تو ایک مفصل قانون دیا گیا ہے۔ یہ آیت 2 سے 10 یعنی 8 آیتوں میں کم و بیش سورہ نساء میں ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا إِلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا فَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ یہ ہیں وہ آیات جو یتیموں سے متعلق قانون بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکے گے تو ان کی جو مائیں تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ پھر اگر اس بات کا ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی یا پھر وہ جو مل کے یمین کی بنا پر تمہارے قبضے میں ہوں، یہ اس بات کے زیادہ قرین ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو۔ اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو اسی طرح جس طرح مہر دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھا لو۔ اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنا وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو، ہاں اس سے ان کو کھلاؤ پہناؤ اور ان سے اچھی بات کرو، اور ان یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال اڑا کر اور جلدی جلدی کھا نہ جاؤ۔ اور یتیم کا جو سرپرست غنی ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس میں سے کھائے۔ پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ یہ تھوڑا ہو یا بہت، ایک متعین حصے کے طور پر، لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی اعزاء اور یتیم اور مسکین آ جائیں، وہاں آ جائیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے، اس لیے چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور ان قریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ یہ یتامہ کے بارے میں قانون ہے۔ اس قانون میں ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے بات بیان کرنے کا، تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا احکام ان آیتوں میں دیے گئے۔ یتیموں کی بہبود اور ان سے حسن سلوک کی ہدایت قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی ہوئی ہے۔ سورہ نساء کی ان آیات میں ان کے بارے میں چند متعین احکام دیے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ آیات لی گئی ہیں کہ اس میں چند متعین احکام ہیں، لہذا یہ شریعت ہے۔ ان کا خلاصہ درج ذیل ہے، یعنی آپ نے جو آیتیں سنی ہیں ان کا خلاصہ میں نے اپنے الفاظ میں کر دیا ہے۔ نمبر 1، یتیموں کے سرپرست ان کا مال ان کے حوالے کریں، یعنی جب یتیم بڑے ہو جائیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال تھا تو چچا ہی مال کا مالک بن گیا۔ یتیموں کے سرپرست ان کا مال ان کے حوالے کریں، اسے خود ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں۔
انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم و ناانصافی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا گویا اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے. اس آگ کے ساتھ دوزخ کی آگ سے بچنا ممکن نہ ہوگا. یہ کیوں اتنا سخت لب و لہجہ ہے؟ ابھی بھی آپ اپنے معاشرے میں بالخصوص دیہات میں اگر جا کر دیکھیں تو یہ ظلم بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. یعنی انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی مرے تو اس کے بچوں کے حق چھین دیے جائے، اور وہ لینے آسان نہیں ہوتے، پھر بڑے مسائل لوگ پیدا کر لیتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں قبضہ ہی اصل ملکیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے، اور کھا پی گئے ہیں آپ یتیموں کے بڑے ہونے تک، تو پھر تو کہاں سے برآمد ہوگا؟ لہذا کوئی شخص، اب مال آپ کے پاس ہے نا، بچوں نے تو ابھی بڑا ہونا ہے، لہذا کوئی شخص نہ اپنا برا مال ان کے اچھے مال سے بدلنے کی کوشش کرے، اور نہ انتظامی سہولت کی نمائش کر کے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کے مواقع پیدا کرے کہ چلو جی اپنے کاروبار چلا لینے لگائے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا اختلاط اگر کسی وقت کیا جائے تو یہ خرد برد کے لیے نہیں، بلکہ ان کی بہبود اور ان کے معاملات کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے. یہ ایک بات ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں کہی گئی ہے. نمبر 2، یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کے حقوق کی نگہداشت ایک بڑی ذمہ داری ہے. لوگوں کے لیے تنہا اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا مشکل ہو اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یتیم کی ماں کو اس میں شامل کر کے وہ اپنے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان کی ماؤں میں سے جو ان کے لیے جائز ہو ان میں سے 2 3 4 7 نکاح کر لیں. اس پر ہم تفصیل سے پیچھے بحث کر چکے ہیں کہ یہ مسئلہ خاص طور پر اس وقت پیدا ہو گیا تھا جبکہ جنگ میں بہت سے بچے یتیم ہو گئے. لیکن یہ اجازت، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا، لیکن یہ اجازت صرف اس صورت میں ہے جب بیویوں کے درمیان عدل قائم رکھنا ممکن ہو. اگر یہ اندیشہ کو اس میں کامیاب نہ ہو سکیں گے تو پھر یتیموں کی بہبود جیسے نیک مقصد کے لیے بھی ایک سے زیادہ نکاح نہ کریں. یعنی یہ ایک مسئلہ تھا جس کے حل کے لیے اللہ نے کہا کہ پھر ایسا کر لو. انصاف پر قائم رہنے کے لیے یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، اب یتیم کی ماں سے چونکہ سرپرستی کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے تو انسان ہے نا، بڑا خسیس واقع ہوا ہے، تو ایک اور بات بیان کر دی. اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان عورتوں کا مہر اسی طریقے سے دیا جائے جس طرح عام عورتوں کو دیا جاتا ہے. یعنی آپ احسان فرمانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقوق تلف کر دیں. یہ عذر نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ نکاح چونکہ انہی کی اولاد کی مصلحت سے کیا گیا، یہ میری تو کوئی خواہش نہیں تھی، مرضی نہیں تھی، یتیم کی پرورش کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اس لیے اب کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی. ہاں، اگر اپنی خوشی سے وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیں یا کوئی اور رعایت کریں تو اس میں حرج نہیں، لوگ اگر چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی یتیم کی ماں بھی یتیم کے حوالے سے زیر بحث آ گئی ہے کہ اس کے حقوق میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3، مال لوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ اب ظاہر ہے جب کہا جائے نا یتیم کا مال قریب نہ جانا، خراب نہ کرنا، خرد برد نہ کرنا، تو ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا زیادہ محتاط ہو جائے کہ مال ہی ضائع ہو جائے یا جلدی سے جلدی جان چھڑانے کی کوشش کرے. تو پھر ایک اور چیز کو موضوع بنا لیا کہ مال لوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے، مال خدا کی نعمت ہے. ایک بات یاد رکھیے، تصوف اور رہبانیت نے جو دینی احساسات پیدا کیے ہیں ان میں مال مایا یہ ایک مصیبت ہے، اسے جان چھڑانی چاہیے، اس کے قریب نہیں آنا چاہیے. یہ قرآن کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے. قرآن کے نزدیک حسن، اقتدار، مال، علم یہ خدا کی عنایتیں اور نعمتیں ہیں. تو مال کو بھی اللہ تعالیٰ خیر کہتا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے، قرآن کا نقطہ نظر مختلف ہے مال دولت کے بارے میں. مال لوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے. لہذا یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینے کی جو ہدایت کی گئی ہے، یہ کہا گیا نا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، جو ہدایت کی گئی ہے اس پر عمل اسی وقت کیا جائے جب وہ اپنا مال سنبھال لینے کی عمر کو پہنچ جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مال حوالے کر دو، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لینے کے قابل ہو جائے تو پوری حفاظت سے رکھو اور اس وقت اس کے حوالے کر دو. اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ سرپرستوں کی حفاظت اور نگرانی میں رہے اور وہ یتیموں کو جانچتے رہیں کہ ان کے اندر معاملات کی سوجھ بوجھ اور اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. یعنی یہ بھی کافی نہیں ہے کہ بالغ ہو گیا، بھائی کاروبار سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، مال سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. یہ دیکھیں اس دوران میں جب مال آپ کے پاس ہے، آپ کی حفاظت میں ہے، نگرانی میں، اس دوران میں ان کی ضروریات البتہ فراخی کے ساتھ پوری کی جائے. یعنی یتیم کی پرورش جو ان کا باپ مال چھوڑ کے گیا ہے
اس حیثیت کے لحاظ سے ہونی چاہیے، باقی جو کچھ بچ جائے گا وہ رہے گا، اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ آدمی نے ایسی ترکیب اختیار کی ہے، اس کو بھی اللہ نے پکڑ لیا ہے کہ آخر بڑا تو ہونا ہے، تو کچھ نمائش اس کی کر کے یہ تو انت خرچ ہو گیا، ان کا مال جلدی جلدی اڑانے کی کوشش نہ کی جائے اور بات چیت میں ان کی دلداری کا خیال رکھا جائے، یعنی یہ پھر ہدایت کی۔ چوتھی بات یہ کہ ایک آدمی کا ایک بھائی فوت ہو گیا، بڑا مالدار ہے، بہت مال ہے اس کے پاس، غریب چچا ہے بالکل، یتیم کی پرورش کی سرپرستی کی ذمہ داری آ گئی نا اس کے اوپر، تو اب یہ اس کو بھی لے لیا کہ سرپرست خواہ بھائی ہے یا کوئی ہے، سرپرست اگر مستغنی ہو، یعنی اگر تو اللہ نے اسے دے رکھا ہے تو اپنی اس خدمت کے عوض وہ یتیم کی خدمت کر رہا ہے، اس کا مال حفاظت کر رہا ہے، اس مال کو کاروبار میں جو بھی کر رہا ہے، تو اپنی اس خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے کچھ لینا نہیں چاہیے۔ اگر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ نہیں کہ بہرحال ضروری خدمت کا حق لینا ہے، لیکن غریب ہو، یعنی سرپرست غریب ہے تو یتیم کے مال سے اپنا حق خدمت دستور کے مطابق لے سکتا ہے۔ دستور کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی متعین کریں کہ یہ لے رہے ہیں، اعلان کریں کہ یہ لے رہے ہیں، سب کو بتا دیں کہ یہ لے رہے ہیں اور اس کا حساب رکھیں۔ ایک تو یہ نا کہ چلو جنی ضرورت پہ اتوں لے لیں گے، یہ نہیں۔ ہمارے پنجاب میں چونکہ اس طرح کے معاملات بہت ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو پنجابیوں کی بات اس لیے سنا رہا ہوں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، دیہاتی زندگی کا آپ کو تجربہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے اس میں۔ استاد امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، دستور کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی نوعیت، جائیداد کی حیثیت، مقامی حالات اور سرپرست کے معیار زندگی کے اعتبار سے وہ فائدہ اٹھانا جو معقولیت کے حدود کے اندر ہو، یعنی یہ مطلب ہے دستور کے مطابق کا۔ یہ نوعیت نہ ہو کہ ہر معقول آدمی پر یہ اثر پڑے کہ یتیم کے بالغ ہو جانے کے اندیشے سے اسراف اور جلد بازی کر کے یتیم کی جائیداد ہضم کرنے کی کوشش کی گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 5 نمبر بات جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مال حوالے کیا جائے۔ اب آ گیا نا، یتیم بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا مال حوالے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال حوالے کیا جائے تو اس پر کچھ سکہ اور معتبر لوگوں کو گواہ بنا لینا چاہیے، یعنی اس موقع کے اوپر کچھ لوگوں کو اب میں یہ حوالے کر، تاکہ بعد میں تاکہ کسی سوء ظن اور اختلاف و نزاع کا احتمال باقی نہ رہے۔ مال حوالے کرتے ہوئے گویا میں ذمہ داریوں سبق دوش ہو رہا ہوں۔ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن یہی حساب اللہ تعالیٰ کو بھی دینا ہے، جو حساب اب یتیم کو آپ دے رہے ہیں وہی ایک دن خدا کو بھی دینا ہے، اور وہ سمیع و علیم ہے، اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ یہاں بھی دیکھیے پھر اسی کی یاد دہانی کی۔ 6ٹھی بات یہ کہی ہے کہ مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے اگرچہ متعین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کو کیا ملنا چاہیے یہ بتا دیا قرآن میں، لیکن تقسیم وراثت کے موقع پر قریبی اعزاء اور یتامہ و مساکین اگر آ جائیں، ایک کیسی نازک صورتحال کی بھی دیکھیے قانون سازی کی ہے کہ اگر آپ کے ہاں کچھ یتیم ہے اور کوئی اور مر گیا ہے عزیزوں میں، اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے اور کوئی یتیم بھی وہاں آ گیا، کوئی مسکین بھی وہاں اس موقع پر آ گیا، تو اس سے قطع نظر کے قانونی لحاظ سے ان کا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں، انہیں کچھ دے دلا کر اور اچھی بات کہہ کر رخصت کرنا چاہیے۔ یعنی دے دلا کر کہاں سے؟ مرنے والے کے ترکے سے نہیں، آپ کو جو حصہ ملا ہے اس کے اندر سے، یعنی حصہ پہلے منتقل ہو جائے گا، اس کے بعد جن کو ملا ہے وہ اب اثار کریں، ان کو کہا گیا ہے اچھی بات کہہ کر رخصت کرنا چاہیے۔ اس طرح کے موقعوں پر یہ بات ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح انہیں دوسروں کی نگاہ التفات کا محتاج چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، اس کی جانب توجہ دلائیے۔ تو یہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اس کا قانون ہے اور اس کے مسائل ہیں۔ اب اس کے بعد آخری باب ہے غلامی کا، اور یہ ظاہر ہے کہ 6 منٹ میں مکمل نہیں ہو سکتا، تو اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اس 5-6 منٹ میں کوئی سوال زیر بحث آپ لانا چاہتے ہیں تو لے آئیے۔ اور والدین کے جو حقوق بیان ہوئے اس میں جو آیت آپ نے مطلب کہ ابزار حقوق، اس میں کیا یہ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تعلق زیادہ بڑھاپے سے جب آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں؟
ظاہر بات ہے کہ اصل میں بڑھاپے میں جب وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں مسائل بھی اسی وقت پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلق ہی اس وقت سے ہے، اس سے پہلے آپ جو جی چاہے کریں، بے شک ابا میں وہ تھپڑ مار کے گھر آ جائے. یعنی یہ وہ بیان کے شرائط یا حدود ہوتے ہیں کہ جس میں ایک صورتحال کی نزاکت کو بیان کرنا پیش نظر ہے. دوسری بات یہ کہ دنیاوی معاملات میں بھی اگر وہ بات آپ لوگ کہتے ہیں جو کامن سینس کے خلاف کیریئر کے خلاف کاروبار میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو بھی ماننا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ آپ بات مانیں کیا نہیں، یہ ہے کہ حسن سلوک ہر حال میں کریں. یعنی نہیں ماننی بات آپ نے، وہ بات عقل کے خلاف ہے، اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، وہ بات کسی بڑے نتیجے پہ نہ مانے، کوئی حرج نہیں، نہ مانے، لیکن کیسے نہ مانے، یہ ہے اصل چیز. جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا وہ یہ ہے کہ کیسے نہ مانے اس کو. یعنی اتنے التفات محبت سے منت کر کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے راستہ نکالے اس کا طریقہ یہ. جی یہ جو پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ برے مال کے ساتھ ان کو نہ ملاؤ، تو یہ کیا پہلے سے بتایا کہ جو لوگ لے رہے ہیں ان کا مال برا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے مال کا اپنے ساتھ، کھجوریں ہوئی آپ کے باغ میں، آگے چلو جب ملا کے بیچ دیتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس زمانے کا مال تھا نا، بھیڑ بکریاں اس طرح کی چیزیں، ان میں تو اگر اختلاط کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ 2 دمچی والی بکریاں آپ نے دے دیں، اور وہ اللہ میاں نے جو بکرا بتائی ہے تو وہ ادھر ڈال لی، اور بعد میں کسی نے پوچھا ان کا 6 گائیں اس کا باپ چھوڑ گیا تو 6 کی 6 پوری ہیں، حالانکہ وہ 6 کی 6 قصاب کے پاس جانے والی ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. قرآن مجید سے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے جی پہلے سیشن سے. اچھا ضرور کر لیں. بکرا کا ترجمہ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے، جی اس کے بارے میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تانیث آ گئی ہے، تیک آ گئی ہے تانیث کی، تو پھر میرے نزدیک ترجیح گائے کو ہے، لیکن عربیت کی روح سے اس کو ترجمہ بیل ہو سکتا ہے. اس صورت میں یہ وحدت کی تا ہوگی، تانیث کی نہیں ہوگی. جی کہ آپ نے جو سورہ احزاب میں ہے نا آیات، ان کو خاص مانا ہے، یہ پردے کے متعلق یہ بات کے متعلق، یعنی رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو آیات. جی اسی طرح ازواج کے متعلق جو ہے یہ تینوں کا اس کو بھی خاص مانا ہے آپ نے. لیکن دوسری طرف سورہ نساء کی آیت نمبر 101 اس میں قصر نماز کا ذکر ہے، ساتھ ہی جہاد کی بات ہے، ساتھ ہی یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہو کہ دشمن آپ پہ اچانک حملہ کر دے وہ، لیکن اس کو آپ اکثر لوگ خاص نہیں مانتے، اس کو عام مانتے. تو اس طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص حکم کہاں ہوگا اور عام اس کو کہاں سمجھ رہے. آپ نے اگر میری ساری بحث سنی ہے تو میں نے اس کے دلائل بتائے ہیں آپ کو کہ خاص کیسے ہوتا ہے، یعنی اس کو بتایا ہے. اس لیے قصر کا حکم آئے گا تو میں اس میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جتنا عام ہوتا ہے وہ کتنا ہے اور کیسے ہوتا ہے. یعنی میں اس طرح اس کو عام نہیں مانتا جس طرح کہ عام لوگ مانتے ہیں. میرے نزدیک محض سفر قصر کا باعث نہیں ہے، میں مانتا بھی نہیں اس کو. سفر کی وہ نوعیت ہونی چاہیے جس میں وہ علت پیدا ہوتی ہے، تب قصر ہوتی ہے. تو اس لیے اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ. آ رہا ہے وہ مضمون بھی زیر بحث. اس میں قرآن مجید یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ایسے ہی الٹپ کر لیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے کئی 2 نشستوں میں بحث کر کے آپ کو کہ دیکھیے یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، یہ شرط لگا رہا ہے، یہ کرینہ بیان کر رہا ہے، اس کی وجہ سے خاص کر رہا ہوں. تو وہاں بھی کریں گے انشاءاللہ. یعنی میرا یہ مسلک نہیں ہے کہ محض آپ سفر پہ نکلے تو قصر ہو جائے گی، میں کرتا بھی نہیں ایسے. لیکن یہ ابھی نہ زیر بحث لائیے، اتنے دن آپ آرام سے سفر میں نماز پڑھیں. بکرا کی جو سطح بیان کی وہ حل نہ چلانے میں لائی جائے، اس سے کام نہ لیا جائے. عام معمول میں ایسے یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے پنجاب میں یہ کام لیا جاتا ہے، اب معلوم نہیں کہ اس طریقے سے اس طرح کا کام لیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو خصائص بیان کیے گئے ہیں وہ اس پر بظاہر لگتا یہی ہے کہ وہ بیل سے مطلب ہے. اگر عربی میں اس کا ترجمہ بیل کیا جا سکتا ہے اگر کیا ترجیح کا اگر اردو میں ترجمہ گائے بھی کر دیے تب بھی مذکر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات تو یہ، دوسری یہ ہے کہ یہ جو قدیم قبائلی تمدن ہے مشرق وسطیٰ کا، اس میں یہ فرق نہیں ہوتا تھا جو ہمارے ہاں ہے کہ گائے کو نہیں جوتا جائے گا اور بیل کو.
دونوں جوتے جاتے ہیں، یہ بھی ملحوظ رکھیں۔ جی بالکل جوتے ہیں، لیکن کم، ہمارے ہاں کم جوتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ گائے ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے دودھ لینا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مشقت نہ ڈالی جائے، بار نہ ڈالا جائے، یہ مراد ہوتی ہے۔ اور یہ ان آیتوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ گائے کے طور پر رکھی گئی ہو، اس کو کوئی معمولی سی گائے سمجھ کر جوت نہ لیا گیا ہو۔ اس لیے جن آیتوں سے آپ بیل ہونے پہ استدلال کر رہے ہیں وہ گائے ہونے پہ زیادہ دلیل ہے، ورنہ اگر بیل ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا بیل جو جوتا ہی نہیں گیا، جس کو کسی کام میں لگایا گیا، وہ کرتا کیا رہا ہے؟ 9:40 پہ نماز جی ہم